سر آج کل کی جنریشن میں ڈپریشن بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. معاشی کمپٹیشن بھی ہو گیا, ہر چیز میں کمپٹیشن آتا جا رہا ہے. تو اس کے کیسے ہم اس سے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ بہت اہم بات ہے, اچھا سوال ہے. اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو رہنے کی جگہ سمجھ لیا. ایک ہی وجہ, یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. مثلا آپ دوڑ لگا رہے ہیں ایک میراتھن, تو اس میں کچھ لوگ آگے نکل رہے ہیں, تو اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ بھئی میں پیچھے رہ گیا ہوں, تو وہیں ڈھیر ہو جائیں گے. دوڑ لگی ہوئی ہے, اس دوڑ میں دنیا کی نعمتیں نہیں کمانی ہیں, ثواب کمانا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اس میں ایک ایک چھوٹا 10 روپے کی خیرات کرنا بھی آپ کو منزل کی طرف لے جاتی چلی جاتی ہے. آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نے فرض ہی پڑھ لی ہے, مثلا آپ نے کوئی نفل پڑھ لی, آپ نے کسی فقیر کو 10 روپے دے دیے, آپ نے اپنے بھائی کی خدمت کر دی, آپ نے اپنی ماں کی خدمت کر دی, تو آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں. یہی زندگی جو آپ گزار رہے ہیں, اس کو صرف آخرت کے ساتھ تبدیل کر دیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. شاندار آدمی بن کے آپ نکل جائیں گے. مثلا آپ نے کھانا کھاتے ہیں نا, کماتے ہیں نا, یہ کمانا اللہ کے لیے شروع کر دیں کہ حلال کمانا ہے. کھانا اتنا ہی کھائیں جتنا آپ کی زندگی صحت کے لیے ضروری ہے. آپ والدہ کے پاس تو رہتے ہی ہوں گے, والدین کے پاس, ان کی باتیں آج بھی مانتے ہوں گے. اللہ کی خاطر ماننا شروع کر دیں. ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک اللہ کی خاطر شروع کر دیں, ابھی بھی کرتے ہوں گے تو بس. لیکن یہ اندر سے کیڑا نکال دیں کہ میں نے بہت بڑی گاڑی لینی ہے, بہت عالیشان گھر لینا ہے. یہ اللہ نے کسی کسی کو دینا ہے, سب کو نہیں دینا. تو جیسے ہی آپ اس دوڑ میں سے حقیقی دوڑ میں لگ جائیں تو خوشی خوشی ہے. غلط دوڑ میں لگ جائیں, میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. میرے والدین چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں, تو FSC تک میں نے سائنس پڑھی. تو میں نے لائن تبدیل کر لی. میرے ایک دوست نے لائن تبدیل نہیں کری, وہ ڈاکٹر بن گیا. ڈاکٹر بن گیا تو اس نے مجھے کہا کہ آج ہماری تقسیم اسناد ہے, تو میرے ساتھ چلو. تو میں نے کہا چلتے ہیں. اس نے مجھے گھر سے لیا, وہ اچھی فیملی کے تھے, گھر سے لیا اور چلے گئے ہم کالج میں. اس کو سند ملی, جو بھی اناؤنسمنٹ ہوئی, وہ ڈاکٹر بن گئے. یہ سارے کچھ واپس آ گئے. واپس اس نے مجھے گھر اتارا اور واپس گھر چلا گیا. آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد فون آیا کہ وہ فوت ہو گیا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کی 16-17 سال کی محنت کی ڈاکٹری کی ڈگری کی ویلیو یہ تھی. لیکن اگر اس نے نیکی کی ہوتی تو وہ کامیاب تھا. اتنی بڑی دنیا ہے یہ, اللہ نے بنائی کس لیے تھی؟ ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں بنائی تھی. اس میں تو پتہ نہیں ڈاکٹری کے درمیان فوت ہو جائے گا. ڈاکٹری کی ڈگری لیتے ہی اس طرح فوت ہو گیا, وہ لیتے ہی. یعنی ایک دن وہ جا کر کسی سوائے اس کے کہ اس نے جو ہاؤس جاب کیا ہوا تھا, اس کے علاوہ کوئی اس نے پریکٹس بھی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کی. رستے میں مجھے بتا رہا تھا کہ میں والد کو کہوں گا کہ ایک بڑا کلینک بنایا جائے, ہسپتال بنایا جائے, جس میں کوئی 20-25 ڈاکٹرز ہوں گے, کوئی یہ ہوگا, کوئی وہ ہوگا. یہ راستے میں باتیں کر رہے ہیں. اور گھر میں چھوڑنے کے آدھے گھنٹے بعد یہ اطلاع آ رہی ہے کہ وہ فوت ہو گیا. تو یہ غیر حقیقی دوڑ ہے. میں ڈاکٹر بننے سے نہیں روک رہا آپ کو, وہ بنے, لیکن یہ غیر حقیقی دوڑ ہے. اس میں تو ناکامی ہے, کامیابی ہے, جو بھی ہے وہ عارضی ہے. اصل چیز ہے آخرت کے لیے جینا. تو اس میں آپ جینا شروع کریں. آپ کو ایک ایک نیکی تقویت دیتی ہے. ایک ہمارے والدین کے زمانے تک ڈپریشن کوئی تصور ہی کوئی نہیں, کیونکہ وہ مذہبی زندگی گزارتے تھے, آخرت کے لیے زندگی گزارتے تھے. جیسے ہی ہم مادی دوڑ میں لگے ہیں اور مذہبی زندگی سے محروم ہوئے ہیں, تو ڈپریشن ہی ڈپریشن. ہر گھر میں ڈپریشن ہے, اور خواتین میں زیادہ ہے, مردوں میں پھر بھی کم ہے, کیونکہ وہ ذرا باہر پھر لیا, کوئی دوستوں سے یہ کر لیا, وہ کر لیا, کوئی جدوجہد ہو گئی, کچھ ہو گیا, تو وہاں ڈپریشن زیادہ ہے. تو وجہ وہی ہے کہ ہم نے منزل تبدیل کر لی ہے. جس منزل پہ سارے نہیں پہنچ سکتے, اس میں دوڑ لگا رہے ہیں. تو ڈپریشن نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے؟ اس منزل کی طرف دوڑ لگائیں جہاں فقیر بھی پہنچے گا, جہاں جاہل بھی پہنچے گا, جہاں پڑھا لکھا ہی پہنچے گا. وہ دوڑ آخرت کی دوڑ ہے, اس میں ڈپریشن نہیں آتا. بلکہ عجیب و غریب بات ہے کہ نقصانات فائدے مند نظر آنے لگ جاتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ میں وہ سوداگر ہوں جس نے نفع دیکھا ہے خسارے میں. کہ آپ کو بھائی دھوکہ دیتا ہے تو کہتے ہیں کوئی نہیں ثواب ملے گا, قیامت والے نے دیکھ لیں گے. ہمارے استاد مرحوم مولانا اصلاحی کہا کرتے تھے کہ میں نے زندگی میں کئی دفعہ دھوکہ ثواب کی غرض سے کھا لیا ہے. پتہ تھا دھوکہ دے رہا ہے, لیکن کھا لیا کہ چلو اس کا فائدہ ہو جائے, میرے لیے ثواب ہو جائے. تو
ہمارے لیے دھوکہ، بہن بھائیوں کی چگلی غیبت مصیبت بن جاتی ہے، اس کو ہم آخرت کے لحاظ سے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو آدمی میری چگلی کر رہا ہے میرا محسن ہے، جو آدمی میری ٹانگ کھینچ رہا ہے میرا محسن ہے، دنیا کی دوڑ کے اعتبار سے میرا دشمن ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ مثال کے طور پر آپ نے میرے بارے میں چگلی کی تو قیامت والے دن کیا حساب ہونا ہے؟ آپ نے چگلی کی ہوگی، آپ کی نیکیاں مجھے مل جائیں گی، تو آپ میرے لیے فائدہ مند ہیں کہ نقصان دہ ہیں؟ دنیا کی نگاہ سے دیکھیں تو اس نے میرا بیڑا غرق کر دیا ہے، میرا پکا دشمن ہے۔ اگر میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا تو ڈپریس ہو جاؤں گا، کامیابی کیسے ملے گی، مارا جاؤں گا، یہ ہو جائے گا۔ آخرت کے لحاظ سے دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں۔ ہمارے ایک جملہ بولا جاتا تھا، ستے بچے دا منہ چومیا دیکھ، نہ پیو سے احسان نہ ماں سے احسان۔ اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی شادی میں کوئی پیسے دینے ہیں تو گھر والوں کو دکھا کے دینے ہیں، کسی کو بچے کو کچھ ٹافی وغیرہ دینی ہے تو ماں باپ کو دکھا کے دینے ہیں تاکہ کچھ احسان تو چڑھے۔ تو خدا ہر چیز دیکھ رہا ہے، وہ آپ چھپ کر بھی کریں گے تب بھی دیکھ رہا ہے، کوئی نیکی ضائع نہیں جانی اور کوئی برائی بھی فراموش نہیں ہونی۔ تو اس لیے وہاں کی دوڑ جو ہے وہ آپ کے لیے حوصلہ مند ہے، بہت حوصلہ مند ہے۔ تو ہر چیز میں ایک ہی جواب ہے ہر ڈپریشن کا کہ آخرت کے لیے جئیں۔ تو ہر آدمی جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے آپ کا محسن ہے، اور جو ہر آدمی آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کا دشمن ہو۔ غلطی بتا رہا ہے تب بھی، آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے تب بھی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں نا کہ بھئی منہ پر تعریف نہ کیا کرو، کیوں؟ یہ دشمنی ہے، آپ کے اندر تکبر پیدا کر سکتا ہے، آپ کو اپنی غلطیوں سے فراموشی ہو سکتی ہے۔ تو بندہ مومن تو آئینہ قرار دیا گیا ہے کہ میری خامیاں آپ بتائیں، میں آپ کی خامیاں آپ کو بتاؤں۔ تو یہ وہ تعلق ہی اور ہو جاتا ہے، آخرت کے رخ سے جینا شروع کریں، بالکل دنیا ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کام یہی کرتا ہے، ہر دوسری تیسری آیت میں آخرت آ جاتی ہے۔ تو اس سبق کو ذہنوں میں ذہن نشین کریں اور زندگی گزاریں۔ یہ ڈپریشن آپ کو ایسے لگے گا جیسے بچوں کا کھیل تھا، ختم ہو گیا۔ سر آپ نے کہا کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ یہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے، اس لحاظ سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ سر ایک اسکول آف تھاٹ یہ بھی ہے، یعنی زیادہ تر ملحدین کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس لیے کوئی کام اچھا کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی ڈیوائن ریوارڈ ہے یا اس کی کوئی سزا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھے انسان نہیں ہیں، آپ صرف وہ جسے کہتے ہیں پرائز حاصل کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ سر میرا سوال یہ ہے، کیا انسان انہیرنٹلی ہی اچھا ہوتا ہے یا انہیرنٹلی ہی برا ہوتا ہے؟ اور صرف اگر اس چیز کا ہمیں ہو کہ ہم نے صرف جنت ہی کمانی ہے تو اس لحاظ سے انسان کی اپنی ایک کیا تربیت ہے اس لیز میں آ جاتا ہے؟ مطلب وہ کیا انسان واقعی اچھا ہے یا برا ہے، اور وہ صرف اس لیز سے رک رہا ہے کیونکہ وہ جنت چاہتا ہے یا آخرت چاہتا ہے؟ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ سارے کے سارے انسان انہیرنٹلی اچھے ہیں۔ یہ ہمارا ماحول ہو سکتا ہے یا ہمارے اپنے اندر کی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے جائیں، لیکن پیدائشی طور پر کوئی انسان برا پیدا نہیں کیا جاتا۔ قرآن مجید سے بھی واضح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی واضح ہے کہ ہر انسان فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ اب رہ گیا دوسرا حصہ آپ کے سوال کا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اچھا انسان کون ہے؟ کیا صرف اس وجہ سے انسان اچھا ہو جاتا ہے کہ وہ بغیر کسی مقصد کے کوئی کام کرے؟ یہ ڈیفینیشن غلط ہے کہ میں تب اچھا ہوں گا کہ جب میرے سامنے کوئی غرض نہ ہو، کوئی ریوارڈ کے پیش نظر نہ ہو، کوئی انعام پیش نظر ہو، تب میں اچھا انسان ہوں۔ ساری دنیا کی دوڑ اس طرح سے لگی ہوئی ہے، پاس ہو جاؤ پھر فیل ہو جاؤ، بچنے اس وقت تو کوئی برا نہیں ہوتا۔ مذہب کے اندر آ کے کیوں برا ہوتا ہے؟ تو پھر میں وہی جواب دوں گا جو میں نے ان کا عرض کیا کہ ایک روحانیت ہے جو ہمارے ہاں پیدا کی گئی ہے۔ روحانیت کا دنیا کی اغراض سے اٹھ جانا پیش نظر ہوتا ہے، بلکہ بے لوث خدمت ہمارے صوفیہ کا بڑا نعرہ ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ آپ نے اصل میں ریوارڈ کے لیے نہیں، اگر میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے ریوارڈ کے لیے بھی بری بات نہیں ہے، آپ نے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اچھے کام کرنے، محنت کرنی ہے۔ تو جو آدمی ڈاکٹر بننے کے لیے محنت کر رہا ہو اس کو ہم برا نہیں کہتے، محنت کر رہا ہے، پڑھتا ہے، راتیں جاگتا ہے، بڑا اچھا بچہ جی، کیا کمال کر دیا۔ یہاں جب ہم امتحان میں کامیابی نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں برے ہو گئے ہو۔ تو یہ غلط کمپیریزن ہے دونوں باتوں کا۔
تو رہبانیت سے نکلنا پڑے گا. قرآن مجید کے واضح الفاظ ہیں کہ صحابہ کے بارے میں اور انبیاء کے بارے میں کہ وہ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں خوفاً و طمع, دوزخ کے خوف سے اور جنت کے لالچ میں. لالچ بری بات ہے نا, لیکن جنت کا لالچ پسندیدہ چیز. تو اس کے لیے آپ کو زندگی گزارنی ہے. امتحان میں آپ کھڑے ہیں, نہ کہ لوگوں کے باتوں کے مطابق اچھا بننے کے لیے. جو آخرت کے لیے جی رہا ہوتا ہے نا, آخرت کے ریوارڈ کے لیے, وہ بڑا برا انسان ہوتا ہے, بہت برا انسان ہوتا ہے. اس نے تنقید بھی کرنی ہے, اس نے غلطی پہ سمجھانا بھی ہے, اس نے ڈانٹنا بھی ہے, نماز کے لیے بھی کہنا ہے. تو یہ تو کوئی اچھا انسان نہیں ہے. تو اس کی قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے. انبیاء ہوتے ہیں تو ان کو بھی دشمنیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. ہم میں سے کوئی صالح ہونے کی کوشش کرے تو اس کو بھی کرنی پڑتی ہیں. تو انہی میں سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تم اچھے انسان نہیں اور ریوارڈ کے لیے کر رہے ہو, کوئی مسئلہ نہیں. ہم امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہیں, امتحان کی کامیابی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. بس یہاں کا اچھا انسان وہی, اچھا آدمی, اچھا طالب علم وہی ہے جو محنت سے پڑھتا ہو. تو ہم محنت سے پڑھ رہے ہیں, بس امتحان دے رہے ہیں اچھے طریقے سے.